اب شیطان کو تو نکال دیا، اس کا قصہ آگے پھر تفصیل سے آئے گا، وہ ہم وہاں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تو متوجہ ہوئے، فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم اب تم رہو اور تمہاری زوجہ بیوی الجنت، جنت میں آ جاؤ، جنت میں رہو۔ جنت میں ان کو ایک اسٹے دیا اور ٹھہرایا گیا، وکلا منہا، اور یہاں کھاؤ پیو، جنت میں کھاؤ پوری آزادی سے، اس جنت سے رغدا، بے روک ٹوک، بغیر کسی روک ٹوک کے، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ایک درخت فکس کر دیا، اس کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس درخت سے مت کھانا، بس یہ پابندی لگائی گئی۔ پھر آگے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا، ابھی ہمیں تھوڑا سا یہ اس الفاظ کے کچھ نقطے ہیں وہ بیان کر دوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی، بیوی کو الگ سے بیان کیا، تم رہو اور تمہاری بیوی، آگے پھر دونوں کو ساتھ جوڑا، تم دونوں کھاؤ، تم دونوں یہاں سے جہاں سے چاہو، یہاں دونوں کو ساتھ کر دیا۔ اور پھر پہلی دفعہ جب رہنے کا کہا تو فرمایا تم رہو اور تمہاری بیوی، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ تم دونوں رہو، بلکہ یوں کہا تم رہو اور تمہاری بیوی، بیوی کو الگ کیا۔ اصل میں بتانا یہ ہے اے آدم تمہیں تو خلافت کا تاج پہنایا گیا، تم نبی بن کے جانے والے ہو، تمہیں تو ایک ذمہ داری نبھانی ہے، تو تم تو خلیفہ کی حیثیت سے، اور تمہاری بیوی کا بھی ایک کردار ہے، اور وہ یہ کردار ہے کہ وہ یہاں پر جنت میں رہیں تاکہ جنت کو دیکھ کر کے یہاں کی سیٹنگ، یہاں کا ڈیکوریشن، یہاں کا انتظام اہتمام، تو وہ یہاں سے یہ سیکھ لیں کہ دنیا میں گھر گرہستی کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، یہ کردار بیوی کی حیثیت سے ان کو دیا گیا ہے، اس لیے الگ سے بیان کر کے کہا، کیونکہ اگر ایک ہی سیکھے میں کر دیتے نا دونوں رہو تو پھر دونوں یا تو خلیفہ سمجھے جاتے، پھر بھائی ان کی خلافت میں حصے دار ہو جاتی بیوی، اب بیوی تو خلافت میں حصے دار نہیں ہوگی نا، اس کو تو پیغمبر نہیں بننا نا، اس کو تو جا کے حاکم وقت نہیں بننا نا، وہ تو آدم کو ہی بننا ہے، لہذا ان کو الگ سے اس طور پہ رکھا کہ یہ جا کر دیکھیں سارا جنت کا انتظام اہتمام۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ گھر کا انتظام عورت کی فطرت میں داخل ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گھروں کا یہ نظام بدل دیں اور عورتوں کو اپنی جگہ کر دیں اور خود ان کی جگہ پہ آ جائیں، اتنی تباہی مچے گی کہ سب تماشا دیکھیں گے، ہم خود حیران پریشان، ہم سے ہوگا بھی نہیں، اور جب کرنے جائیں گے تو الٹا سیدھا ہی کریں گے، یہ عورت ہی کا کام ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کی سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، اس کی ترجیحات یہ ہیں، اس کا ذہن ادھر ہی جائے گا، اللہ نے نیچر بنائی ہے۔ اور مرد یہ ان چیزوں کے لیے نہیں، مرد کچھ اور سوچ رہا ہوگا، اس کی نیچر میں جو ہے وہ اس کے مطابق چلے گا، تو بھی اسی طرح نظام اس نے اپنا بنایا، اور عورت کو گھر کی ذمہ داری دی، گھر کا بنانا سنوارنا، تو عورت کی فطرت اسی طرح ہے۔ جنت میں یہ حضرت حوا علیہ السلام کی نیچر میں یہ چیز بسا دی گئی، اور انہیں جنت دیکھی، وہاں کی آراستگی دیکھی، وہاں کی سیٹنگ دیکھی، آج عورت وہ فطرت لے کے آئی ہے، لہذا پوری دنیا میں عورت کی نیچر تو یہی تھی، لوگوں نے اس کو بدلا تو پھر تباہی مچی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ابھی تک اکثریت اسی نیچر پہ چل رہی ہے، عورتیں گھروں کے اندر ماشاءاللہ خود مختار ہیں، اور گھر کی سیٹنگ میں ادھر ادھر چیزیں رکھنے میں اور اس کو سنوارنے میں، یہ سب چیزیں اس میں پوری اختیار کے ساتھ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک کرنی بھی نہیں چاہیے، اس میں عورت کو سپریمیسی دینی چاہیے، یہاں خواہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر وہی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ رئیس امروئی کا ایک شعر ہے، وہ سن لیجئے، اس میں کافی سبق ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے برسوں کے تجربات کے بعد ایک معقول بات کہہ ڈالی، ہم نے برسوں کے تجربات کے بعد ایک معقول بات کہہ ڈالی، والی ملک کوئی بھی ہو مگر، والی ملک کوئی بھی ہو مگر والی گھر ہے صرف گھر والی ہے۔ تو یہ ولایت اور یہ حکومت اس کے ہاتھ میں رہنی چاہیے کہ گھر جیسے تم چاہو بناؤ سنوارو، اور اس پیچھے سے مرد خرچہ ورچہ برداشت کرے تو وہ خوش رہیں گے، ان کی یہی دنیا ہے، ان کے اپنی زیب و زینت کا سامان اور یہ گھر کی سیٹنگ، اس میں انہیں اختیار دے دیں، اور کھانا پکانا جیسا کہ ان کا یہ بھی طریقہ ہے تو اس میں بھی ان کو خوش کر دیں کہ بھائی بہت اچھا پکایا ماشاءاللہ، چاہے اچھا نہ پکاؤ مگر کہہ دیں اچھا پکایا، تو انشاءاللہ گھر اب خوشحال رہے گا اور صحیح چلتی رہے گی گاڑی۔ تو اگر ورنہ اعتراض ہوگا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسے وہ آپ کے کسی باہر کے کام پہ اعتراض کرے تو آپ کو برا لگے گا، اسی طرح ان کے کاموں میں بھی مداخلت نہ کی جائے، ہاں کوئی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہو، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو تو وہاں روک لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔